السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی زدنی علما۔ سورۃ القصص آیت نمبر 64 سے 66 تک کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقیل ادعوا شرکاءکم فدعوهم فلم يستجیبوا لهم ورأوا العذاب لو انہم کانوا یہتدون۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لا يتساءلون۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ وقیل ادعوا، اور کہا جائے گا، ادعو تم بلاؤ، شرکاءکم اپنے شریکوں کو، جو تم اللہ کے ساتھ شریک بنا بیٹھے تھے ان کو بلاؤ۔ فدعوہم، پس وہ انہیں بلائیں گے۔ فلم یستجیبوا لہم، پس نہیں جواب دیں گے ان کو، ان کے شریک جواب نہیں دیں گے ان کو۔ وراء العذاب، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو نا تو اس دن وہ جواب نہیں دیں گے۔ لو انہم کانوا یہتدون، کاش کہ بے شک ہم ہوتے یہتدون، ہدایت یافتہ، انہیں تمنا ہوگی، یہ سوچیں گے کہ کاش ہم بات مان لیتے اور ہم ہدایت یافتہ ہو جاتے، اللہ کی احکاموں کو، اللہ کی آیتوں کو مان لیتے ہیں تو اللہ ہدایت دیتے ہیں، تو اس وقت انہیں افسوس ہوگا کاش کہ ہم ہدایت یافتہ ہوتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور اس دن وہ پکاریں گے ہم ان کو، فَيَقُولُوا، پس وہ کہیں گے، ماذا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، کیا جواب دیا تم نے رسولوں کو، یہ کہیں گے اس دن۔ فَعَمِيَتْ، پس اندھے ہو جائیں گے، عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ، ان کی غیب کی خبریں جو وہ بولتے تھے نا کہ مجھے معلوم ہے یا میں سب کچھ جانتا ہوں، کیا کچھ ہونے والا ہے، تو وہ لوگ کیا ہو جائیں گے، اندھے ہو جائیں گے اس دن۔ یومئذ، اس دن، فہم لا یتساءلون، پس وہ آپس میں سوال نہیں کریں گے۔ قیامت کے دن جب قیامت واقع ہو جائے گی اور اللہ تبارک تعالیٰ کہیں گے کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ، تو وہ بلائیں گے نا تو وہ جواب نہیں دیں گے، کچھ بھی جواب نہیں دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، تو انہیں عذاب دکھ جائے گا تو وہ جواب نہیں دیں گے ان کی باتوں کو، تو افسوس کریں گے۔ جو ان لوگوں کی اتباع کیے تھے نا وہ افسوس کریں گے کاش کہ ہم ہدایت یافتہ ہوتے، یعنی اللہ کی
باتوں کو مان لیتے، نبی کے طریقے پہ ہم زندگی گزارتے تو آج ہم ہدایت یافتہ ہوتے، یہ افسوس کریں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے احکاموں پر اپنی زندگی گزارو تاکہ آخرت ہماری کامیاب ہو جائیں گی۔ تو آخرت میں وہ اندھے ہو جائیں گے، انہیں غیب کی خبروں کا علم نہیں تھا تو آخرت میں اندھے ہو جائیں گے اس دن، اور کوئی کسی سے سوال نہیں کرے گا کیونکہ وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، تو کوئی بھی کسی سے سوال نہیں کرے گا، سب ڈرے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن۔ تو غیب کی باتوں کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی کہے گا کہ میں غیب کی باتوں کو جانتا ہوں تو یہ غلط ہے، ہم کو نہیں ماننا ہے۔ قرآن میں خود اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا، ہر ایک چیز کو واضح طور پر کھول کر بتا دیا، تو ہمیں قرآن پر یقین کرنا ہے اور غیب کی باتوں کو اللہ ہی پر چھوڑ دینا ہے، جو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بتائے ہیں قرآن پاک یا حدیثوں کے ذریعے، تو اسی پر ہم کو اپنی زندگی گزارنا ہے۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔